اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وربک یخلق ما یشاء ویختار ما کان لهم الخیارہ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ سورۃ القصص آیت 68۔ اور آپ کے پروردگار جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور منتخب کرتا ہے، انہیں انتخاب کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ پاک و بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ آپ کا رب جیسے چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، وَيَخْتَارُ اور اختیار فرماتا ہے۔ خلق و اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس طرح تخلیق اللہ کے ہاتھ میں ہے، خالق اللہ تعالی ہے۔ آپ کو بتایا مشرکین بھی اللہ کو خالق سمجھتے ہیں، اللہ ہی کو خالق سمجھتے ہیں، خلق میں کوئی شریک کا قائل نہیں۔ جو انتہائی گئے گزرے اور جاہل اور اجہل لوگ ہوں گے جو خلق کے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق سمجھتے ہوگا، اس کا کوئی کسی شمار میں نہیں آتا۔ اس قسم کے جاہل اور اجہل لوگوں کی بات دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے۔ اللہ کے انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے وجود کا عقیدہ رکھنے والوں میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ خلق میں کوئی اور شریک ہے۔ اور ربک یخلق ما یشاء، تیرا رب، تیرا مالک جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ اس پر ہماری زیادہ بحث نہیں ہے، وہ یختار پر بحث، یخلق و یختار، خلق فرماتا ہے اور اختیار فرماتا ہے، انتخاب فرماتا ہے۔ خلق و اختیار دونوں ایک جیسے ہیں، خلق اور اختیار۔ اختیار کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جیسے چاہتا ہے ایسے ہی حکم صادر فرماتا ہے۔ اختیار اللہ کو حاصل ہے، حکم کرنے کا، قانون بنانے کا، حلال و حرام بنانے کا، تشریع کا۔ حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یختار، یہ اختیار، انتخاب کہ کون سی چیز حرام بنانا ہے، کون سی چیز حلال بنانا ہے، کس چیز کو واجب قرار دینا ہے، کس چیز کو حرام قرار دینا ہے، اس کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ حق انتخاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ حق انتخاب، حق اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے۔ احکام بنانا، کسی چیز کو واجب اور کسی چیز کو حرام قرار دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کا حصہ ہے اور اہم حصہ ہے۔ اس میں کسی اور کو شرکت کا حق حاصل نہیں ہے۔ جس طرح خلق میں کوئی شریک نہیں ہے،
بالکل اسی طرح اختیار میں بھی کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ میں مداخلت ہے اور بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کی شریعت میں جو مآخذ ہے، احکام کے مآخذ، حلال حرام جائز ناجائز کے مآخذ کیا ہیں؟ اصول الفقہ میں آپ پڑھتے ہیں، کتاب اللہ قرآن ماخذ ہے، سنت نبوی ماخذ ہے، سنت ماخذ ہے، رسول اللہ کا فرمان ماخذ ہے۔ اس پر بحث کرتے ہیں، رسول اللہ کا فرمان کس سے ثابت ہوتا ہے؟ خبر واحد ہے، مستفیض ہے، متواتر وغیرہ۔ سنت نبوی سے ماخذ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا اختیار ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ اختیار فرمایا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ قرآن اور سنت۔ ایک دلیل اور ہے عقل۔ عقل کو بھی دلیل سمجھتے ہیں ہم لوگ، امامیہ والے عقل کو مستقل دلیل سمجھتے ہیں۔ عقل سے مراد کیا ہے؟ عقل سے مراد وہ بات ہے جو تمام عقلاء بالاتفاق اس کو مانتے ہیں، اس کو عقل کہتے ہیں۔ لیکن اب میری عقل، آپ کی عقل، یہ آپ کی رائے ہے، عقل نہیں ہے۔ انفرادی نظریے کو رائے کہتے ہیں، عقل نہیں کہتے۔ عقل کیا ہے؟ عقل تمام انسانوں کے پاس ہے، وہ مسلم ہو، کافر ہو، ملحد ہو، کوئی ہو، سب کا فیصلہ ہوتا ہے، اس کو عقل کہتے ہیں۔ مثلا ظلم تمام انسانوں کے ہاں برا ہے، یہ عقل ہے۔ عادل انصاف تمام انسانوں کے نزدیک جو ہے وہ عدل اور انصاف جو ہے وہ اچھی چیز ہے۔ یہ ہے وہ حکم عقل سے مراد۔ ہم اس کو جب تمام انسان اس میں شامل ہے کہ ظلم بری چیز ہے، تمام انسان قائل ہے کہ عدل و انصاف اچھی چیز ہے، تو خالق عقل بھی اس میں شامل ہے، لہٰذا اس کو ہم ایک مستقل دلیل بناتے ہیں۔ اصول الفقہ میں یہ باتیں آپ پڑھتے ہیں۔ اور ایک اجماع ہے، اجماع کی حیثیت مستقل دلیل کی نہیں۔ اجماع اگر کاشف قول معصوم ہے تو وہ دلیل ہے، تو پھر بہرحال واپس جاتی ہے یہ بات قول معصوم کی طرف۔ ہمارے نزدیک ہمارے ائمہ علیہم السلام جو ارشاد فرماتے ہیں اس سے سنت رسول ثابت ہوتا ہے۔ سنت رسول ایک صحابی کی روایت سے ثابت ہوتی ہے، ایک صحابی کی روایت سے ثابت ہوتی ہے سنت رسول۔ بالکل اسی طرح ایک امام معصوم، اس کے قول سے سنت ثابت ہو، اس لیے کہ ہمارے اماموں کا یہ پابندی ہے، التزام ہے، حدیثی حدیث ابی و حدیث ابی حدیث جدی۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ ہم کہتے ہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے۔ اور اس لیے ہمارے ائمہ کی روایت سے حدیث رسول ثابت ہوتی ہے، نہیں ان کی حدیث رسول اور چیز ہے اور حدیث ائمہ اور چیز ہے۔ یہ غلط فہمی دور ہو، اس کو سمجھے، اچھی طرح سمجھے کہ مثلا باقی مسلمانوں کے ہاں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے حدیث رسول ثابت ہوتی ہے، وہ ہمارے ہاں امام جعفر صادق کی روایت سے حدیث ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کو یقین ہے، امام نے فرمایا ہے، ائمہ نے، اس کا التزام ہے
اپنی طرف سے وہ کچھ نہیں کہتے۔ اس کے ذریعے حلال اور حرام ثابت ہوتا ہے۔ ہمارے ائمہ کے احادیث کے ذریعے حلال و حرام ثابت ہوتا ہے۔ کیوں ثابت ہوتا ہے؟ اس سے اللہ کا فیصلہ ثابت ہوتا ہے، یہ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ثابت ہوتا ہے۔ ہم کو اس میں مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے، نہ رسول کو حق حاصل ہے، نہ امام کو حق حاصل ہے۔ باقی لوگوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جب خود رسول کو حق حاصل نہیں، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ میں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے تو کسی اور کے ہاتھ میں، خصوصاً مجتہد کے حال میں سوال پیدا نہیں ہوتا۔ رسول کے ہاتھ میں نہیں ہے تو مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد قرآن اور سنت سے استفادہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور سنت سے کیا سمجھتے ہیں۔ یہاں سے بعض ادلہ میں مسلمانوں کے درمیان اختلاف ہے کہ اس سے سنت رسول ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا نا عقل سے اللہ کا فیصلہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ وہ تمام عقلاء جب متفق ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خالق عقل ہے، اللہ بھی متفق ہے، انکشاف ہوتا ہے عقلی دلیل سے۔ اور قرآن سے انکشاف ہوتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہے، حدیث رسول سے انکشاف ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے ہم لوگ کہتے ہیں انکشاف نہیں ہوتا کہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہم اس کو دلیل نہیں مانتے۔ ہم اس کو دلیل نہیں مانتے، اس لیے دلیل نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا فیصلہ اس سے ثابت نہیں ہوتا۔ مثلا قیاس و استحسان سے، قیاس ذاتی رائے ہے، عقل تمام عقلاء کا فیصلہ ہے، قیاس تمام کا نہیں، ذاتی رائے ہے، یہ مدرسۃ الرائے، اور اس کو ہم لوگ نہیں مانتے۔ استحسان کو بھی نہیں مانتے، مصالح مرسلہ کو بھی نہیں مانتے کہ ان سے اللہ کا فیصلہ ثابت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ معلوم کرنے کے لیے انتہائی احتیاط سے کام لیتے ہیں۔ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اس آیت میں یہ ہے کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تمہارا آپ کا رب جو ہے جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ اس سے جبر کے اس بات اور نفی پر استدلال نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ ربک یخلق ما یشاء ویختار، اللہ جس سے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے، یختار اختیار کرتا ہے۔ یہ قتل کرے یہ اللہ کا اختیار ہے، اس نے عدل کیا یہ اللہ کا اختیار ہے، اس نے ظلم کیا یہ اللہ کا اختیار ہے۔ ایک نظریہ ہے نا جبر کا نظریہ ہے، اور آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو کوئی چارہ نہیں ہے یہ نظریہ۔ اس نظریے کا کہنا کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی جنبش نہیں ہوتی، کوئی جنبش، کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اللہ نہ چاہے کوئی جنبش نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا جی، اس کا مطلب ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ ہاں،
جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا اللہ کی مرضی کے، اللہ کے فیصلے کے خلاف۔ آپ ہاں کریں نہ کریں، آپ کہیں گے بات تو بری نہیں ہے جی، اللہ کی مرضی کے بغیر یہاں کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا، کوئی پتھر ادھر سے ادھر نہیں ہوتا، کوئی قدم نہیں اٹھتا، کوئی ہاتھ نہیں ہلتا، کوئی زبان نہیں ہلتی، کوئی جنبش کسی سے صادر نہیں ہوتی مگر اللہ کے فیصلے کے مطابق۔ یہ نظریہ ہے۔ اس نظریے کو اس طرح پیش کرے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کیا برائی ہے جی، ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ سبحان من لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، ٹھیک ہے نا؟ یہ عبارت کوئی بری ہے؟ نہیں ہے۔ لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء، مگر سمجھو اس بات کو، سمجھے اچھی طرح، مگر یہ بات لا یجری فی ملکہ الا ما یشاء تکوینیات میں ہے، اس کو سمجھو۔ اللہ کے فیصلے کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، ہوا نہیں چلتی، ہوا نہیں چلتی جی، اللہ کی مشیت کے بغیر سورج نہیں نکلتا، دھوپ نہیں پڑتی، پانی میں روانی نہیں آتی، پانی میں رطوبت نہیں آتی، مٹی میں رویدگی نہیں آتی جی، سورج میں تمازت نہیں آتی، اللہ کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا مگر کس میں؟ تکوینیات میں، تکوینیات میں جی۔ یہ خلط مبحث نہ کرو، تکوینیات میں اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، درست ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو تشریعیات میں بھی نہ لے آؤ، اس کو جبر کہتے ہیں کہ کوئی قتل کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے، کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے اللہ کی طرف سے ہے، تو کسی کو دریا میں پھینک دیتا ہے۔ یہ داعش والے آج کل جو ہے وہ ایک قتل عام اور تاریخ کا چہرہ سیاہ کر ڈالا ہے، تاریخ کا چہرہ سیاہ کر ڈالا ہے، یہ اللہ کی طرف سے، معاذ اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہی اختار کا مطلب قانون ہے، قانون ہے، تکوینیات نہیں ہے، تکوینیات یخلقو ہے، یہ اختار قانون ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے قانون بناتا ہے، اور قانون سازی میں اللہ تعالیٰ نے جبر نہیں رکھا، جبر نہیں ہے، قانون میں جبر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام قرار دے دیا اور پھر اس حرام کا کوئی مرتکب ہو گیا، انسان کو قتل کیا، یہ اللہ کی طرف سے ہو گیا۔ اب اللہ کی طرف سے ہو گیا تو پھر اللہ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ یہ کیوں کیا کہنے کا؟ اس کی تشریح ہے، کہتے ہیں کسب جو ہے وہ فعل، قتل اللہ کی طرف سے، کسب بندے کی طرف سے ہے۔ یہ پیچیدہ مباحث ہے، ہم اس میں نہیں جاتے، اور پھر ہماری روش یہ ہے کہ ہم اختلافی مسائل میں نہیں جاتے اور اس میں یہ نہیں کہتے یہ صحیح ہے اور یہ باطل ہے، اختلافی مسائل میں صحیح ہے باطل ہے نہیں کہتے، یہ چونکہ کلامی بحث ہے اور یہ تمام مسلمانوں سے مربوط نہیں ہے، صرف ایک فرقہ ہے مسئلہ جبر کا قائل ہے، اور پھر علمی مسئلہ ہے، خالصتاً علمی مسئلہ ہے، کسی مذہب کی طرف جو ہے اس کی نسبت ہم نہیں دے رہے، نظریہ جبر ایک نظریے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم اس نظریے کے قائل نہیں ہیں،
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی، عدل و انصاف جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، اور نامعقول ہے کہ اللہ خود کرائے اور پھر عذاب بھی دے دے۔ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب وہ سب باتیں جانتا ہے جنہیں ان کے سینے میں پوشیدہ رکھتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کہ اختیار و انتخاب اللہ کے ہاتھ میں کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کسی چیز کو حرام بناتا ہے، کسی چیز کو حلال بناتا ہے۔ اس کے حرام بنانے، اس کے حلال بنانے میں کیا حکمت ہے؟ کیا حکمت ہے؟ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اس کو حرام کرنا، سور حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس حیوان کی خلقت اور خصلت اور اثرات انسان کے وجود کے اوپر کیا ہے، اس لیے کہ یعلم ما تکن صدورہم، ایک شخص کے ذہن کے اندر کیا چیز ہے، اس کے عزائم کیا ہے، اور اس کا ظاہر باطن سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم صادر کرتا ہے۔ یہاں پر ایک اور مسئلہ پیش آتا ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کہا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اختیار فرماتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ یعلم ما تکن صدورہم وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ظاہر باطن کو جانتا ہے، مصلحتوں کو جانتا ہے، مفسدے کو جانتا ہے، اس لیے اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کہہ دیا ایک کلامی مذہب ہے پھر یہاں نہیں، اللہ تعالیٰ احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیہ نہیں ہے، اپنی مرضی۔ سمجھیں گے آپ؟ ایک مذہب یہ ہے، کلامی مذہب ہے، علمی بحث ہے، کلامی مذہب ہے یہ جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام میں حلال حرام جائز ناجائز کے احکام شریعت صادر کرنے میں اللہ کے احکام تابع مصالح و مفاسد واقعیہ نہیں ہے، اس میں مصلحت ہے اس لیے واجب ہے، اس میں مفسدہ ہے اس لیے حرام ہے نہیں ہے، بس حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ اللہ نے حرام کیا ہے۔ بس یہ واجب ہے، کیوں واجب ہے؟ اللہ نے واجب کیا ہے۔ اللہ نے واجب کیا ہے کہ اندر کوئی مصلحت ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ نے حرام کیا ہے کہ اندر کوئی مفسدہ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے احکام تابع مفاسد و مصالح واقعیہ نہیں ہے، یہ ایک مذہب ہے۔ ہمارا نظریہ ایسا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام تابع مفاسد و مصالح واقعیہ ہیں، واقع میں حقیقت میں اگر مصلحت بہت زیادہ ہے واجب، تھوڑی سی مصلحت ہے مستحب، اور کسی میں مفسدہ بہت زیادہ ہے حرام، تھوڑا سا مفسدہ ہے مکروہ، کسی کے اندر نہ مصلحت ہے نہ مفسدہ ہے مباح، یہ ہے ہمارا نظریہ، ٹھیک ہے؟ اور اس میں مصلحت ہے، اس میں مصلحت نہیں ہے، وہ صرف اللہ جانتا ہے، یعلم ما تکن صدورہم، وہ مصلحت ہے یا نہیں ہے، مفسدہ ہے یا نہیں ہے، اللہ جانتا ہے، چونکہ احکام تابع مفاسد و مصالح واقعیہ ہیں،
اس لیے احکام وضع کرنے کا حق حاصل ہے اللہ کو، صرف اللہ کو، کسی اور کو یہ حق حاصل نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔